اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ پاک کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو بلکہ اللہ پاک کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ آپ کا ذہن مثل باغ ہے اور خیالات مثل بیج۔ آپ چاہیں تو اس باغ میں خوبصورت پھول اگا سکتے ہیں یا پھر جھاڑ جنگل۔ ہر آنے والے کے لیے پلٹنا ہے اور جب پلٹ گیا تو جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ بلندی جن کی خواہش تھی چٹائی پر اتر آئے، لگائی تاج کو ٹھوکر گدائی پر اتر آئے۔ جو دیکھا ماں کو تنہائی میں سوکھی روٹیاں کھاتے تو بچے پھینک کر بستہ کمائی پر اتر آئے۔ کھنڈرات میں بدل جانے والی پرانی خوبصورت عمارتیں یہ ثبوت ہیں کہ ہمیں بھی بلا دیا جائے گا۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دیں، کیونکہ باوقار شوہر اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ سچ پر چلنے والوں کا ہر قدم شیطان کے سینے پر ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے دوران غلطیاں: جلدی جلدی نماز پڑھنا پہلی غلطی، پاؤں اور انگلیاں قبلہ کی طرف نہ ہونا دوسری غلطی، سجدے کے دوران زمین سے پاؤں کا اٹھ جانا تیسری غلطی، امام سے پہلے کوئی ارکان ادا کرنا چوتھی غلطی، رکوع میں کمر کا سیدھا نہ ہونا پانچویں غلطی، سجدہ میں ناک زمین پر نہ لگنا چھٹی غلطی، سجدے میں کونوں کو زمین پر بیچ کرنا ساتویں غلطی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ پاک اور اس کے رسول ہی کو علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا، چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا۔ کچھ لوگ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے لیکن نظریں پھر بھی ہم پر ہی رکھی ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ اللہ پاک نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے۔ ہر تعلق کی حقیقت وقت بتا دیتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا جسے بقدر ضرورت رزق ملا اور اللہ پاک نے جسے اسی رزق پر قناعت کرنا سکھا دیا۔ اجنبیوں کو ہماری ذات اور کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی دیر متوجہ ہوتے ہیں جتنا ان کی مصروفیت کے درمیان فارغ وقت ہوتا ہے۔ سچ ہے انسان ہی انسان کی دوا ہے، اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی ہنسا دیتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی بے تحاشا محبت دے کر سہارا بن جاتا ہے۔ یہی خوبصورتی ہے زندگی کی۔ قبر میں آرام، خدا کرے کہ ہماری قبریں ہمارے بستروں سے زیادہ آرام دہ ہو، آمین۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کراتا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ پاک کے رسول کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت سے پہلے اسے عمل صالحہ کی توفیق دیتا ہے۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ جو عورت شوہر کی مرضی کے بجائے اپنے میکے کی مرضی کے مطابق چلے وہ اپنا گھر جلد برباد کر دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین افراد وہ ہیں جن کے اخلاقی رویے اور تقوی کو دیکھ کر اللہ پاک کی یاد آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جو شخص صبر کرے گا اللہ پاک اسے صابر بنا دے گا
اور کسی شخص کو صبر سے بہتر کوئی وسیع تر نعمت نہیں دی گئی۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جو عاملہ خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ نصیحت کیجیے، شرمندہ نہیں۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا۔ تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے لوگوں کا سہارا دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی وہ ہے جس سے انسان کے روح میں سکون اور دل میں اطمینان پیدا ہو۔ تیرے پلٹنے کے منتظر لوگ زندگی بھر شجر کی صورت جہاں کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں میں حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی ملتے ہیں، اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ ساری ڈگریاں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ جب آپ کو عطا کرنے والا دو جہانوں کا پروردگار ہے تو کیوں خود کو پریشان کر رہے ہو؟ وہ آپ کو اب تک مانگے بغیر اتنا کچھ عطا کر چکا ہے، اس پر یقین رکھیں، وہ آپ کو آپ کی امیدوں اور دعاؤں سے بڑھ کر عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اتحاد کی قیمت سمجھنے کے لیے ریت کے حقیر ذروں کو غور سے دیکھیے۔ جب یہ متحد ہوتے ہیں تو ریگستان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جس سے بڑی سی بڑی طاقت ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا نہیں سکتی۔ دو لوگ آپ کی معمول ترین تفصیلات پر مکمل دھیان دیں گے، شدید محبت کرنے والا، شدید حسد کرنے والا۔ کھانا کھلانا، ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ پاک کی راہ میں دے کر اللہ پاک سے تجارت شروع کر دو۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے، دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص فساد امت کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ خوشیاں بانٹنے والا کبھی دکھی نہیں ہوتا۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ پاک کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ پاک کی حمد کرے۔ جس کی عزت کرو وہ مجبور سمجھتا ہے، جس سے محبت کرو وہ بیوقوف سمجھتا ہے۔